میری نانی اماں تھیں, وہ ہم سے بہت پیار کرتی تھیں, تو نانا نانی کے ساتھ تو آپ بدتمیزی بھی کر لیتے ہو, سب کچھ کر لیتے ہو. تو یہ ان کا لاسٹ ٹائم تھا جب یہ سب کچھ ہوا تھا. میں بیمار تھی اور پتہ نہیں مجھے ملیریا ہوا تھا یا کیا ہوا تھا, تو وہ نا ان کو نظر نہیں آتا تھا صحیح. پھر بھی وہ اپنی پوری کوشش کرتی تھی, کیونکہ ہم چھٹیوں میں ان کے پاس آتے تھے کہ کچھ میڈیسن لے آنا یا کچھ ایسا کر دینا. تو ایک دفعہ میں ان سے ناراض ہو گئی, اور یہ ان کا آخری ٹائم تھا. وہ مسلسل نا اس طرح سے ٹریٹمنٹ دے رہی تھی, اس طرح مدرس بھی نہیں دیتی جس طرح نانی دیتی ہے نا, کہ یہ مان جائے. تو میں نہیں مان رہی تھی, میں اپنے ایٹیٹیوڈ میں تھی کہ ٹھیک ہے جو بھی ہے, میں نے ماننا ہی نہیں ہے. وہ ایک ہوتا ہے نا مان کے ٹھیک ہے جو بھی ہے. تو اسی ٹائم میں وہ بیمار ہو گئی تھی اور آئی سی یو میں چلی گئی تھی. بس وہ کلیئر نہیں کر پائی. وہ وقت ابھی یاد آتا ہے نا, تو میں چاہتی ہوں کہ وہ وقت واپس آئے. تو وہ جس طرح منا رہی تھی اس طرح کوئی بھی نہیں مناتا, کوئی بھی نہیں منا سکتا آپ کو لائف میں, کہ آپ بھول ہی جاتے ہو کہ آپ اتنے بڑے ہو ایج میں یا جس طرح سے بھی, کہ آپ بالکل ہی اپنے بچے کے آگے بچھا دیتے ہو اپنے آپ کو. اس پوری دنیا میں نانی, نانا نانی, دادا دادی اور ماں باپ, اس کے علاوہ کوئی انسان نہیں ہے جو آپ کے آگے بچ جائے گا. اور یہ وہ کیریکٹرز ہیں جو اپنی میں مار دیتے ہیں. انفیکٹ ماں باپ بھی, بڑے ایسے مومنٹس آتے ہیں, میں کبھی یہ سوچتی ہوتی ہوں کہ ابھی میں آپ کے ساتھ اگر کام کر رہی ہوں گی نا, تو آپ اگر ہم ایک ٹیم میں ہوں گے, آپ مجھے بڑا کچھ کہیں گے تو میں آپ کے آگے زبان نہیں چلا سکتی, آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کروں گی, جی سر ٹھیک ہے وہ ہے. لیکن میں نے کبھی بھی آپ کو میں مثال دے رہی ہوں, مجھے تو نکال دیں اس میں سے. کسی بھی مینجمنٹ میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا, مجھے تو آپ جب کہتی تھی کہ چھٹی چاہیے میں کہتا تھا ٹھیک ہے, وہ تو آپ گڈ بکس میں, لیکن ہوتا ہے نا ایسے کہ ہم اپنے سر کے سامنے, باس کے سامنے. تو پھر میں کئی دفعہ یہ سوچتی ہوں کہ جب گھر میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہم اپنے ماں باپ کو جھاڑ کے رکھ دیتے ہیں, اور وہ سن بھی لیتے ہیں. باہر والا سنتا بھی نہیں ہے, وہ آپ کو 2 منٹ میں فائر کر دے گا. ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے. اور جو چیز ایکچولی ہمارا سب کچھ ختم کر سکتی ہے, کیونکہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں کاؤنٹ ہو جائے گی نا, تو ہم اپنے ماں باپ کو اتنا ایزی لے لیتے ہیں, پیرنٹس کو, اور وہ اسٹل کچھ بھی نہیں کہتے. وہ ناظرین یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو کاشا کر رہی ہیں, اور اسی لیے ہم لوگوں سے یہ سوال, سوری فار انٹرپشن, جیسے ہم ابھی کوئی میٹنگ ہو رہی ہوگی تو میں موبائل میں لگی ہوں گی, آپ کوئی بات شروع کریں گے, ہمارا کوئی کلیگ, تو ہم موبائل چھوڑ دیتے ہیں, ہم وہ ڈھیٹ پنے میں نہیں لگے رہتے. ٹھیک ہے, گھر میں کیا ہوتا ہے, ہم بیٹھے ہیں تو ماما یا ابو اسپیشلی آ کے بیٹھیں گے کہ یہ ابھی گھر بیٹھا ہے, چھٹی ہے, اس کے پاس بیٹھتے ہیں. آئیں گے تو ہم اپنے ہی موبائلوں میں, یہ نہیں کہ آئی ڈونٹ لو دیم, میں بہت پیار کرتی ہوں, میں سب کچھ ان کے لیے کر رہی ہوں, بٹ اسٹل ہم وہ امپورٹنس نہیں دیتے جو ہم باہر کے لوگوں کو دیتے ہیں. کہ آپ نے بہت اچھی بات کی, میں ٹائم نہیں دیتے. میں کبھی کبھی یہ ذاتی حوالے سے ایک بات آپ کو شیئر کروں, صرف اس لیے کہ خوبی کے طور پہ نہیں کر رہا میں, مگر صرف یہ بتانے کے لیے جو آپ بات کر رہی ہیں, میں جب اپنی امی کے ساتھ کمرے میں ہوتا ہوں تو میں کبھی اپنا موبائل کمرے میں لے کے ہی نہیں جاتا. اور اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو سلامت رکھے, طویل ترین عرصے تک ہمیشہ آپ کے ساتھ رکھے, اور آپ کی خوشیاں اور کامیابیاں دکھائے. میری نماز کی ہر دعا میں پہلی دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ جی مجھے میرے ماں باپ سے پہلے لے کے جانا. although جب وہ یہ سنیں گے تو وہ تو کہیں گے کبھی بھی ایسا نہ ہو. کچھ تو دیکھو کاشا زندگی کی حقیقتیں ہیں, بس ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میکسیمم ہمیں ان کا صحت تندرستی کے ساتھ, صحت و تندرستی کے ساتھ. یس علی. سو میں گلٹ کیری نہیں کرتا ہوں اپنی لائف میں. ہاں گلٹ ضرور ایک ہوتا ہے کہ شاید حقوق العباد میں یا دنیا داری میں ہم اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ جس نے کائنات بنائی ہے, یہ سارا ٹیلنٹ, یہ سب کچھ جس نے نوازا ہے, شاید اس کے احکامات کو اس طرح فالو نہیں کر پا رہے. بٹ پھر وہ کہتے ہیں مجھے ایک تسلی ہے, اتو شاید معافی ہو جائے, بندہ نہیں بولتا. تو وہ الحمدللہ کوئی ایسا گلٹ نہیں ہے. کوئی ایسی بات جو آپ اپنی کسی بھی رشتے سے آپ کہنا چاہتے ہوں, زندگی میں نہ کہہ پائے ہوں, اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. بعض اوقات لوگ آپ کے قریب نہیں رہتے, بعض اوقات دنیا میں نہیں رہتے, بعض اوقات جھجک ہوتی ہے, آپ نہیں کہہ پاتے. آپ کسی سے بھی, آپ ہیں اور کیمرہ ہے آج کہہ رہی. ایک میں ہستی کو ایڈ کرنا چاہوں گا اور میں ان سے کچھ کہنا چاہوں گا. ان کا میری زندگی میں بڑا اہم ایک کردار ہے. جب میں نے ہوش سنبھالا اور مجھے سمجھ آیا کہ اداکاری کسے کہتے ہیں, تو میں نے ان کو ایز این ایکٹر بھی آبزرو کیا, لیکن سب سے زیادہ آئی ایم ہائیلی انفلوئنسڈ بائی ہز پرسنالٹی, کہ وہ کیسے اچھے انسان ہیں. وسیم. اینڈ دیٹ از وسیم احمد. وسیم احمد.
पापा कहता हूँ मैं उनको। और अब क्योंकि कुछ सालों से हम लाहौर कराची की दौड़ में होते हैं और हमारी वो मुलाकात नहीं हो पाती, मैंने उनको ज़िंदगी में बहुत प्यार बांटते देखा। तो मैं उनसे आज कहना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बट पापा आई रियली लव यू अ लॉट। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि मैं कभी लेट हो जाता हूँ, बात कम हो पाती है, मुलाकात नहीं हो पाती, आप लाहौर मैं कराची, इस तरह हम कभी बटे होते हैं, बट आप शायद मुझे ज़िंदगी में जो रिश्तों को, मामा चाचा ताई से जो मोहब्बत का जो एक्चुअल एहसास हुआ था वो वसीम मामू से प्यार के बाद हुआ था, और मुझे उनसे वैसे ही बहुत प्यार है। सो अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ हमारे सर पे सलामत रखे। वी आर ऑलवेज प्राउड ऑफ यू एंड आई एम ऑलवेज लव। वालिद आपको अर्ली चले गए इस दुनिया से, सबसे ज़्यादा किस मौके पे आपको अपने वालिद याद आए? हर मौके पे, अभी भी, वो भले कोई भी हो, आपकी कोई अचीवमेंट हो, आप कहीं भी ठोकर खाएं, आपको कुछ भी मिले, इवन मैं अपने बेटे से भी जब प्यार कर रहा होता हूँ या उसका कोई लाड उठा रहा होता हूँ तो मैं मिस करता हूँ कि हम दोनों भाइयों को एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं मिली लाइफ में, और वो है वो कॉन्फिडेंस के मेरा अब्बा खलोता है पीछे। वो जो एक होता है ना कि बाप आपका भले वो मजदूरी करता है ना, तो भी आपको एक कॉन्फिडेंस है कि अच्छा यार ठहर जा, मैं अपने अब्बे नू दस के आना। वो चीज़ उसका कोई मुझे लगता है कोई है नहीं, वो खिला ऐसा है कि वो कभी पुर नहीं हो सकता। आप दोनों ने जो बात की, ख़ासतौर पे उकाशा की बात का भी क्रक्स यही था कि जब तक ये रिश्ते हमारे पास हमारे साथ होते हैं, हमें इनकी ज़्यादा से ज़्यादा कदर करनी चाहिए जी। तो मुझे याद है एक शेर मैंने कहा, तो अक्सर उसकी मुझे ज़रूरत पेश आती है शेयर करने के लिए लोगों को। आज भी मुझे लगा कि ज़रूर लोगों तक पहुंचना चाहिए कि माँ के हाथ की चूरी, बाप की मुशफिक डांट, तो जैसे माँ की आप माँ का जिक्र कर रहे हैं, मुशफिक शफीक डांट, माँ के हाथ की चूरी, बाप की मुशफिक डांट, सारी उम्र ये मेला थोड़ी रहता है। क्या बात। तो जब तक ये आपके पास हैं, ये बुल्ले लुट लो। बिल्कुल। क्या है नजफ प्रोग्राम के अगले बल्ले में? जी, अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त गुगली। जी, गुगली के लिए तैयार है? गुगली क्या है? मतलब हंसे दोनों पहले हंस के गुगली होता जी। बढ़ते हैं पहली गुगली की तरफ जी। हेलो। अच्छा, अब ये कैसा ग्लैमर है, दूसरा ग्लैमर मिल गया। आपका सब बड़ा ग्लैमर है। वो तो ठीक है, बट दूसरा ग्लैमर तो ये दंद कटा गया है। पहले तो पूरी दुनिया को आप इन सबसे अपने रिश्तों के बारे में बताएं जी। यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है। अली भाई, अली अज़मत, मेरे अली अज़मत मेरे फर्स्ट कज़न है, और मुझसे बहुत ज़्यादा एज में बड़े नहीं हैं, हम कज़न्स ही हैं। रिश्ते में ये भी मेरे मामू भी लगते हैं और कज़न भी लगते ठीक हैं। है। ये साथ में जो दाढ़ी वाले हैं, ही इज़ माई चड्डी बडी। हम मॉन्टेसरी में इकट्ठे गए, मैट्रिक तक इकट्ठे रहे। और ये वसीम अब्बास साहब के साहबजादे हैं। वसीम अब्बास साहब के बेटे हैं। और ये जो है, ये जो नटखट से आपको लग रहे हैं भोले, ये रिश्ते में मेरे मामू हैं। और ये जो उसके आखिर में बिल्कुल है, ए मेरा छोटा भरा है जी, जिन्हों आगाली कहते हैं।